بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد، اس میں باب نمبر 84 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب بیع الخادم من الاعراب، یعنی اگر کوئی خادم ہے یا غلام ہے اور اس نے کوئی قصور کیا ہے، اپنے آقا کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، تو اب آقا کو اس بات کا حق ہے شرعاً کہ وہ بطور سزا اس غلام کو کسی ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کر دے کہ جو شخص غلاموں اور خادموں کے ساتھ سختی کا معاملہ روا رکھتا ہو اور اس سلسلے میں اس کی شہرت ہو۔ اور یہاں اثر جس کا نمبر ہے 162 ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اور تاکہ ربط برقرار رہے کہ اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ باقی رہ گئی تھیں، اور خلاصہ یہ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک کنیز تھی، اور انہوں نے اپنی اس کنیز کو مدبر بنا دیا تھا، اور مدبر بنا دینا یا تدبیر العبد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جبکہ معاشرے میں بکثرت غلام ہوا کرتے تھے یا کنیزیں ہوا کرتی تھیں گھروں میں، تو بعض اوقات کوئی انسان اللہ کی رضا کی خاطر اپنے غلام کو یوں کہا کرتا تھا کہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی بغیر کسی معاوضے کے آزاد کر دیا کرتا تھا۔ یا بعض اوقات کوئی انسان اپنے غلام کو یوں کہا کرتا تھا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، لیکن چونکہ میں نے قیمت ادا کر کے تمہیں خریدا ہے کہیں سے، لہذا تم وہ قیمت مجھے ادا کر دو کسی بھی طرح، اور اس کے بعد تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اسے مکاتب کہا جاتا تھا۔ جبکہ بعض اوقات یہ کیفیت پیش آیا کرتی تھی کہ کوئی شخص اپنے غلام کو یوں کہتا تھا کہ اللہ کی رضا کی خاطر تم آزاد ہو، لیکن میری موت کے بعد، تو اس چیز کو تدبیر کہا جاتا تھا، تدبیر العبد، اور اس قسم کے غلام کو مدبر کہا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی اس کنیز کو مدبر بنا رکھا تھا، یعنی یوں کہہ رکھا تھا کہ جب میری موت واقع ہو جائے گی تو اس کے بعد تم آزاد ہو۔ اور پھر جب چند دن گزرے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار رہنے لگی، اور انہی دنوں ایسا ہوا کہ مدینہ شہر میں کہیں سے کوئی گھومتا پھرتا مشہور و معروف قسم کا کوئی معالج وہاں پہنچا، لوگ اس سے اپنا علاج کروانے لگے کہ جس کسی کو جو مرض لاحق ہے، جو بیماری ہے، تو وہ اس کے پاس جاتا اور علاج دریافت کرتا۔ تو یہ بات جب حضرت عائشہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے بھی اپنے ایک بھتیجے کو وہاں اس کے پاس بھیجا، اور بھتیجے نے وہاں پہنچنے کے بعد اس معالج کے سامنے جو صورتحال بیان کی، جو علامات، جو کیفیات کہ حضرت عائشہ کو یہ تکلیف ہے اور وہ تکلیف ہے، تو یہ سب سننے کے بعد اس معالج نے یوں کہا کہ یہ جس خاتون کے بارے میں تم یہ علامات بیان کر رہے ہو، یہ کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ ان پر جادو کیا گیا ہے، اور ان کی ایک کنیز نے جادو کر رکھا ہے ان پر۔ اور بھتیجے نے یہ بات واپس آ کر بیان کی۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کنیز سے دریافت کیا، جس پر کنیز نے اقرار کیا، اور جیسا کہ بعض روایات میں ہے، مثلا مسند امام احمد وغیرہ میں، کہ اس موقع پر کنیز نے یہ بھی کہا کہ اردت ان تموتی فاعتق،
میں نے اس لیے آپ پر جادو کر رکھا ہے تاکہ آپ کی موت واقع ہو جائے جلدی سے اور میں آزاد ہو جاؤں۔ یہ اقرار کیا، اور تب حضرت عائشہ نے اپنے بھتیجے کو یوں کہا کہ جاؤ، وہ جو اعراب ہیں، بدو قسم کے لوگ، دیہاتی قسم کے لوگ، کہ جن کے بارے میں یہ بات مشہور و معروف ہے کہ ان کے مزاج میں بہت سختی ہے اور وہ اپنے غلاموں اور خادموں کے ساتھ بہت ہی سختی کا اور درستی کا معاملہ کیا کرتے ہیں، تو اس کنیز کی سزا یہ ہے کہ میری طرف سے یہ جو اس کے ساتھ بھلائی تھی اور میں نے اتنا بڑا احسان کیا اس کے ساتھ کہ اسے یوں کہا کہ میری موت کے بعد تم آزاد ہو، تو احسان کا بدلہ اس نے یوں اتنی بڑی برائی سے دیا ہے مجھے، لہذا اب بطور سزا تم اسے لے جاؤ اور ان بدو قسم کے لوگوں کے ہاتھ فروخت کر دو۔ اور جیسا کہ دیگر بعض کتب حدیث مثلا مستدرک للامام الحاکم میں یہ تذکرہ بھی ہے کہ اس موقع پر حضرت عائشہ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ ثم اشتروا بثمنها رقبة فاعتقوها، کہ اسے فروخت کر ڈالو اور جو رقم وصول ہوگی تو اس کے عوض تم ایک نئی کنیز، کوئی اور کنیز یا غلام خریدو اور پھر اسے اللہ کی رضا کی خاطر میری طرف سے آزاد کر دو۔ تو ناظرین کرام، اس میں ہمارے لیے جو سبق پوشیدہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ غلام نے اگر کوئی نقصان پہنچایا ہے اپنے آقا کو تو اب آقا کے لیے شرعاً یہ بات درست ہے اور اسے اس بات کا حق ہے کہ وہ اسے مناسب سزا دے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کنیز نے جادو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر، جس کے نتیجے میں حضرت عائشہ پر اثر ہوا، وہ متاثر ہوئیں، بیمار رہنے لگیں۔ لہذا یہ بات واضح ہوئی اس سے کہ جادو کا وجود ہے اور یہ کہ جادو اپنا اثر دکھایا کرتا ہے، جس پر جادو کیا گیا ہو وہ متاثر ہوتا ہے اس جادو کی وجہ سے۔ ہاں، البتہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جادو کی وجہ سے جو بھی اثرات ظاہر ہوا کرتے ہیں، کہ مثلا کسی جگہ درد ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، تو جس کسی میں یہ آثار، یہ کیفیات اور یہ علامات پائی جاتی ہوں، تو یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جادو کیا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی نفسیاتی مرض ہو، کوئی بیماری ہے کہ جس کا یہ اثر نظر آ رہا ہے کہ علاج کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ تو جادو کیا گیا ہے اور نہ کوئی نفسیاتی مرض لاحق ہے اسے، بلکہ یہ تو محض مکاری کر رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے کسی وجہ سے وہ انسان۔ تو یہ تمام امکانات اور احتمالات موجود ہیں۔ الغرض جس کسی انسان میں اس قسم کی علامات پائی جاتی ہوں جو کہ عام اور طبعی یا نارمل انسان میں وہ علامات موجود نہ ہوں، تو عین ممکن ہے کہ جادو کا اثر ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی نفسیاتی مرض ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ محض مکاری کر رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے کسی وجہ سے، لیکن جادو بہرحال موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس کسی میں وہ علامات ہوں تو یقینی طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ واقعی جادو ہے یا مرض ہے، بیماری ہے یا مکاری ہے یا کیا ہے۔ جادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا، اور جادو اپنا اثر دکھاتا ہے اچھے انسان پر بھی، صالح پر بھی، فاسق و فاجر پر بھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے نبی تھے، اور یہ کہ سید الانبیاء والمرسلین، افضل الانبیاء والمرسلین، ان پر جادو جب کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جادو کے نتیجے میں
متاثر ہوئے، اور تب معوذتین یعنی سورہ قل اعوذ برب الفلق اور اسی طرح سورہ قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں نازل کی گئیں، اور تاکہ ہمیشہ کے لیے ان دونوں صورتوں کے ذریعے یہ تعلیم دے دی گئی امت کو ہمیشہ کے لیے کہ یہ دونوں صورتیں انسان پڑھا کرے۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ بھی کہ جو آیت الکرسی ہے اور دیگر قرآنی آیات ہیں، اور مزید یہ کہ اس بارے میں دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور ہمیشہ خیر و خوبی کے کام میں کوشش اور جد و جہد کرتا رہا کرے، اور ہر قسم کی برائی سے اپنا دامن بچائے رکھے۔ تو یوں اس طریقے سے کہ نماز کی پابندی ہو، عبادت کی پابندی ہو، تلاوت قرآن کا اہتمام و التزام ہو، اور برائیوں سے بچنے کا مکمل اہتمام ہو، تو یہ وہ طریقہ ہے جو کہ شریعت نے اور دین نے ہمیں بتایا ہے کہ جسے اپناتے ہوئے ہم جادو کے اثر سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسری بات جو کہ یہاں اس اثر میں ہمارے لیے قابل غور ہے اور بہت اہم ترین جو کہ تعلیم ہے اس میں، وہ یہ کہ دیکھ لیجئے ناظرین کرام کہ یہاں اس کنیز نے ایک جرم کا ارتکاب کیا، جادو کیا حضرت عائشہ پر، اور پھر وہ جو کوئی معالج تھا اس نے یہ بات بتائی کہ جادو کیا ہے کنیز نے، اور یہ بات سننے کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا کوئی فوری اقدام کیا، اور یہ کہ چونکہ اس معالج نے یہ بات بتا دی ہے اب مزید کسی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی انہوں نے، ایسی بات نہیں، بلکہ انہوں نے مکمل تحقیق کی اور اس کنیز سے دریافت کیا، اور اس کنیز نے جواب دیا، اقرار کیا سبھی کے سامنے، مجمع کے سامنے، اپنی زبان سے اس نے خود اقرار کیا، اور یہ الفاظ کہے کہ ہاں یہ بات درست ہے، میں اقرار کرتی ہوں میں نے آپ پر جادو کیا، اور اس لیے کیا کہ آپ جلدی سے مر جائیں اور مجھے آزادی نصیب ہو جائے۔ تو یوں اس کی طرف سے اقرار کے بعد اور مکمل تحقیق کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ اسے فروخت کر دیا جائے وہاں بدو قسم کے لوگوں کے ہاتھ۔ اور اس سے ناظرین کرام بچانا اس موقع پر یہ مقصود ہے کہ جو کوئی معالج ہے یا جو کوئی جادو کا علاج کیا کرتا ہو، اگرچہ شرعی طور پر ہو، تو یہ بات ضروری ہے کہ جو کچھ اس نے بتایا ہے فوراً ہم اس کی تصدیق نہ کریں، ہم اسے درست نہ سمجھیں، اور یہ کہ اسے درست سمجھ لینے کے بعد اب آپس میں دشمنیوں کے سلسلے ہوں، اور خاندان میں، برادری میں، اور ایک ہی گھر کے افراد میں اب وہ رنجشوں کے سلسلے ہوں، اور وہ انتقام در انتقام کے معاملات ہوں کہ بہت سے لوگ ان کی کیفیت یہ ہے کہ کسی معالج نے اگر یہ بات کہہ دی کہ تم پر فلاں نے جادو کیا ہے، اب وہ اسے سچ سمجھ بیٹھتے ہیں اور بغیر کوئی تحقیق کیے ہوئے اقدام بھی کیا کرتے ہیں کہ اب اس کے خلاف کوئی کارروائی ہے اور اسے نقصان پہنچانے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کی جا رہی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور و معروف ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، یعنی جو کوئی کسی نجومی کے پاس گیا، نجومی اردو میں لوگ عام طور پر نجومی کہا کرتے ہیں، لیکن یہ لفظ ہے نجومی، نجم کی جمع نجوم، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے
فلا اقسم بمواقع النجوم، تو وہ شخص جو کہ نجوم یعنی ستارہ شناسی اور ستاروں کی چال وغیرہ دیکھ کر کچھ بتایا کرتا ہے تو وہ نجومی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے اپنا حال دریافت کیا اور اس نے اسے کچھ بتایا، کوئی خبر دی کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اچھا یا برا یا جو کچھ بھی، اب اس شخص نے اس سے نجومی سے جو کچھ سنا اس کی تصدیق کی، اسے سچ سمجھ لیا، تو گویا اس شخص نے محمد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کچھ مجھ پر اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یعنی یہ قرآن اور یہ دین اسلام اور یہ شریعت، اس شخص نے دین اسلام کے ساتھ کفر کیا ہے کہ نجومی کے پاس گیا، اس سے کچھ پوچھا، جو کچھ اس نے بتایا، اب اس کی تصدیق کی، تو گویا اس نے قرآن کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ کفر کر ڈالا ہے۔ اس شخص نے تصدیق کرنے کی وجہ سے، لہذا یہ بات سمجھ میں آئی کہ پہلی بات تو یہ کہ نجومی کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے اور اس سے کچھ پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ جو کچھ وہ بتا رہا ہے اگر خود بخود بتا دیا تو اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ علم ہوا کہ وہ معالج یوں کہہ رہا ہے تو انہوں نے تصدیق کیے بغیر ہی کوئی اقدام کر دیا ہو، ایسی بات تو نہیں ہوئی، بلکہ مکمل تحقیق کی اور اس کنیز کی زبانی یہ اقرار سنا اور اس کے بعد یہ اقدام کیا کہ بطور سزا یہ حکم دیا کہ اسے ان لوگوں کے ہاتھ یعنی بدو قسم کے ہاتھ اسے فروخت کر دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ باتیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ یہ کہ آپس میں دشمنیاں اور اختلافات اور انسان یہ بات سوچ کر بس بیٹھا رہے کہ نجومی نے یہ کہا ہے کہ تم پر جادو ہے اور فلاں نے جادو کر رکھا ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بلکہ یہ تو کفر ہے۔ اور اس کے بعد آگے ناظرین کرام یہ ہمارے سامنے باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 85 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ باب العفو عن الخادم، یعنی خادم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے کبھی تو اسے معاف کر دینا، اور یہ کہ بلا وجہ سختی اور سزا سے بچتے رہنا، اور یہ کہ معافی کا اور درگزر کا معاملہ کرتے رہنا، تو اس بارے میں کہ یہ کتنی اچھی بات ہے اور اس کے نتائج ہمیشہ کس قدر خوشگوار ظاہر ہوا کرتے ہیں، تو یوں تذکرہ کیا گیا ہے اس عنوان کے تحت ان باتوں کا۔ لیکن آج کی اس ملاقات میں فی الحال ناظرین کرام ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔